الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعہ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے سلطان الاولیاء امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں سے کچھ باتیں پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا تھا اور آج بھی اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھائیں گے. گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے بات کی تھی کہ تصوف کیا ہے اور شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا مخالفت النفس والہوا کہ تصوف سے مراد یہ ہے کہ نفس اور خواہشات کی مخالفت کرنا. اس پر ہم نے گزشتہ جمعہ المبارک میں بات کی تھی اور پھر حضرات یہ جو تصوف کا لفظ ہے اس میں 4 حروف ہیں. اس میں تا ہے، صاد ہے، واو ہے، فا ہے. تصوف 4 حروف اس کے اندر اور ان 4 حروف کی پھر آگے شرح بیان کی شہنشاہ بغداد کہ یہ جو لفظ تصوف ہے اور اس میں یہ جو 4 حروف ہیں اس کا معنی کیا ہے، یہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں، ان میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تصوف کے لفظ کی پہلی جو تا ہے اس سے مراد توبہ ہے. اس سے مراد توبہ ہے. یہ توبہ کو ظاہر کرتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری توبہ ہے، ایک باطنی توبہ ہے. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا ظاہری توبہ یہ ہے کہ تو اپنے جسم کے یہ جو ظاہری اعضاء ہیں، یہ جو پارٹس آف باڈی ہیں تیرے ظاہری طور پہ جو نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو، تیرے ہاتھ ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، تیرا پیٹ ہے، تیرے قدم ہے. فرمایا کہ ظاہری طور پر توبہ یہ ہے کہ یہ جو تیرے ظاہری اعضاء ہیں تو ان کو گناہوں سے پاک کر. تیرے ان ظاہری اعضاء کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری کا نور. اللہ قرآن حکیم نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. حق کا تقاتے تقوی اختیار کرو لیکن ایمان والو تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے.
اور وہ تقوی اختیار کرنے کا حق کیا ہے؟ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو حق تقاتے ہی ہے نا کہ تم تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اس منزل پر، اس مقام پر بندہ اس وقت فائز ہوتا ہے جب اس کے جسم کے ہر عضو کے اندر تقوی آ جائے، اس کے ہاتھوں میں بھی تقوی ہو، زبان میں بھی تقوی ہو، قدموں میں بھی تقوی ہو، پیٹ کا بھی تقوی حاصل ہو، نگاہوں کا بھی تقوی ہو، کانوں کا بھی تقوی ہو، زبان کا بھی تقوی ہو۔ آپ فرماتے ہیں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بندہ اس مقام پر تب فائز ہوتا ہے جب جسم کے ان تمام اعضاء میں، باڈی پارٹس کے اندر بھی تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، بندہ ان اعضاء کو مس یوز نہ کرے، ان کا غلط استعمال نہ کرے، ان کو اسی طرح استعمال کرے جس طرح رب نے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ مایا یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، رب نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو مس یوز نہ کرو۔ جو صحیح اس کے استعمال کا طریقہ تمہارے رب نے بتایا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، اس نے گائیڈ لائن دی ہے۔ یہ انجینئر یہاں کے دنیا کے مختلف مشینری، مختلف چیزیں تیار کرتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں، انہوں استعمال کرنے کا طریقہ کی ہے۔ یہ مشینری خراب نہیں ہوگی اگر اس گائیڈ لائن کے مطابق اسے یوز کرو گے، اپنی مرضی نہ چلاؤ گے تو پھر خراب ہو جائے گی، ٹوٹ جانے کا خطرہ۔ لیکن اگر جو اس کا مینوفیکچر ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، اگر وہ ہدایت دے رہا ہے ساتھ اس طرح گائیڈ لائن، اس کے مطابق اس کو یوز کرنا ہے اور بندہ اس کے مطابق یوز کرے تو مشین سال ہر سال تک چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے اور بنانے والے کی مرضی سے نہ چلائے تو پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جسم عطا کیا، یہ باڈی عطا کی، پارٹس عطا کیے، ہاتھ دیا، سننے کو کان دیے ہیں، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، سونگنے کو ناک دی ہے، زبان دی ہے کھانے کو، چکھنے کو، چلنے کو پاؤں دیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ اس کا خالق فرماتا ہے کہ مجھ سے پوچھو ان اعضاء کو تم نے کس طرح استعمال کیا۔ حق کا تقاتے تمہارے ان اعضاء کے اندر فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تقویٰ نظر آنا چاہیے، تب تم حق کا تقاتے ہی کی منزل پر، مقام پر تم فائز ہو گے۔ اور تصوف کی جو یہ تا ہے نا، پہلی تا، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ توبہ کو ظاہر کرتی ہے، اور توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک توبہ ظاہری ہے، ایک توبہ باطنی ہے۔ فرمایا ظاہری توبہ یہ ہے کہ تیرے جسم کے یہ اعضاء جو ہیں یہ گناہوں سے پاک، صاف ستھرے ہوں، طہارت والے ہوں، یہ مس یوز نہ ہوتے ہوں، یہ احکام خدا بندی کے مطابق یہ چلتے ہوں، یہ ظاہری توبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتا باطنی توبہ یہ ہے کہ جو برے اوصاف ہیں ان کو اپنے دل سے نکال پھینک، جو رذائل ہیں، بری خصلتیں ہیں، ان کو اندر سے نکال، دل کو پاکیزہ کر۔ میں باطن کی توبہ یہ ہے کہ تیرا دل پاکیزہ ہو، اس باطن کی، اس دل کے اندر کوئی حسد، کینہ، بغض، نفرت، لڑائی جھگڑے، فساد، یہ چیزیں نہ، تیرا دل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ظاہری توبہ تیرے جسم کے اعضاء گناہوں سے پاک ہوں، ہاتھوں کو گناہوں سے بچا، پاؤں کو گناہوں سے بچا، زبان کو گناہوں سے بچا، دماغ کو گناہوں سے بچا، دل کو گناہوں سے بچا، اپنے پیٹ کو گناہوں سے بچا، ان کو مس یوز نہ کر۔ تو سیدی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تصوف کا لفظ ہے نا، تصوف، اس کے 4 حروف ہیں، پہلی تا ہے، اور تا سے مراد توبہ ہے، ظاہری توبہ بھی اور باطنی توبہ بھی۔ ظاہری توبہ اعضاء کو، باڈی پارٹس کو گناہوں سے بچانا، باطنی توبہ دل کو بری خصلتوں سے پاک کرنا، دل کو پاکیزہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات قرآن حکیم نے، اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اور ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف تاکہ تم دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کرو تاکہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو رب کریم نے یہ بات ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا ان اللہ یحب التوابین
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اللہ صاف ستھرا رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ طہارت، ہم اس سے مراد صرف یہی لیتے ہیں کہ صاف ستھرا رہنا، توبہ کرنا۔ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ کہ کپڑے صاف ہوں، جسم صاف ہو، نہیں، کپڑے بھی صاف ہوں، جسم بھی صاف ہو، گھر بھی صاف ہو، گلی بھی صاف ہو، محلہ بھی صاف ہو، روم بھی صاف ہو، بیڈ روم بھی صاف ہو، تیرا صحن بھی صاف ہو، تیرا دل بھی صاف ہو، تیرا دماغ بھی صاف ہو، تیری نظر بھی صاف ہو، تیرے اعضاء بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ یہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں عاشقاں ہکو وضو چا کیتا، عاشقاں ہکو وضو چا کیتا روز قیامت تائیں ہو۔ جو اللہ کے عاشق لوگ ہیں انہوں نے ایسا وضو کیا ہے کہ وہ ایک ہی وضو قیامت تک کے لیے کیا مطلب اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ وضو نہیں کرتے، نہیں، وہ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ پاک ہو گئے۔ جب کلی کی منہ کے گناہ جھڑ گئے، ناک میں پانی ڈالا ناک کے گناہ چلے گا، چہرے کو دھویا چہرے کے گناہ چلے گئے، ہاتھ دھویا ہاتھ کے گناہ، سر پہ مسح کیا گناہ جھڑ گئے، پاؤں دھوئے پاؤں کے، اب بندہ پاک صاف ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ فرمایا ایسا وضو کر کہ پھر دوبارہ تیرے جسم کے یہ اعضاء جن کو تو نے آج دھویا ہے دوبارہ کبھی گناہ ان کے قریب نہ آئے۔ عاشقاں ہکو وضو چا کیتا روز قیامت تائیں ہو، اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ پھر گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ تو سیدی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کو تصوف کا پہلا حرف توبہ کو ظاہر کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں سواد، یہ صفا کو ظاہر کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہ صفا، اس کی بھی دو اقسام ہیں۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک صفائے قلبی ہے، ایک صفائے سری ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، صفائے قلبی ہے، صفائے سری ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا صفائے قلبی یہ ہے کہ انسان بشری جو قدورتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور اس میں بالخصوص 3 باتوں کو آپ نے بیان فرمایا۔ فرمایا ایک ہے کثرت طعام، یہ زیادہ کھانا پینا، فرمایا کم کھائے۔ یہ زیادہ کھانا پینا جو ہے نا یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے، بقدر ضرورت، یعنی یہ نہ ہو کہ ہر وقت اسے کھانے پینے کے اندر ہی لذت آ رہی ہو اور وہ کھانے پینے کے اندر ہی وہ لگا ہوا ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کثرت طعام، اور پھر دوسری بات کثرت کلام۔ آپ دیکھتے ہیں نا پانی، کھیت میں پانی لگاتا ہے کسان، لیکن وہ ایک مخصوص مقدار میں لگاتا ہے، اگر اس سے زیادہ پانی دے دیا جائے تب بھی کھیتی برباد ہو جاتی ہے، کم دیا جائے تب بھی نقصان ہے، زیادہ دیا جائے تب بھی نقصان ہے۔ جو فارمر ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا پانی دینا ہے اس فصل کو، جس سے اس فصل نے آگے بڑھنا ہے اور اس کی بڑھوتری ہونی ہے۔ تو یہ جو کھانا پینا ہے حضرات، اگر یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ بندہ اسی کے اندر رہ جاتا ہے، اور صوفیاء کے ہاں اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کھانا پینا ہے نا اس میں بھی کمی ہونی چاہیے، اور یہ انسانی صحت کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ بعض اوقات بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ کھا پی رہا ہوتا ہے، اور اگر تھوڑا کھانا پینا ہے تو اس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بھی جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کثرت کلام، یہ بات بہت زیادہ بولتے رہنا ہر وقت، فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق بندہ بات کرے، ہر ویلے بولتا رہے، ہر ویلے گلا کرتا رہے۔ فرمایا اگر ضرورت ہے کوئی بات کرنی ہے اتنی بات کر، باقی تیری زبان اگر کھلے تو وہ ذکر الہی میں کھلے۔ یہ کلام کی کثرت سے اپنے آپ کو بچا، اور یہ اس کی بڑی آفتیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر پورا چیپٹر قائم کیا ہے کہ یہ جو زبان بظاہر گوشت کا ایک چھوٹا سا لتڑا ہے، اس سے سرزد ہونے والے گناہ کتنے بڑے بڑے ہیں۔ بظاہر یہ چھوٹا سا ٹکڑا
گوشت کا لٹڑا ہے زبان، لیکن اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے، بڑی لمبی فہرست انہوں نے لکھی ہے کہ کون کون سے گناہ انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں جی؟ تو سیدی شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سواد جو ہے یہ صفا کو ظاہر کرتی ہے، اور صفا کی دو اقسام ہیں، ایک قلبی ہے اور ایک سری ہے۔ صفائے قلبی یہ ہے کہ کثرت طعام، کثرت کلام اور کثرت نوم، سوتے رہنا، بہت زیادہ سونا، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہے۔ اور پھر یہ اللہ نے انسان کی طبیعت اور انسان کے جسم اور باڈی کو ایسا بنایا ہے جس طرح آپ اس کو ڈال دیں گے اسی طرح ڈل جاتا ہے، جیسی عادت بنا لیں ویسی بن جائے، بندے کی اپنی طبیعت جیسے مرضی آپ ڈال لیں اسی طرح ڈل جاتی ہے۔ لیکن صوفیاء ان تمام چیزوں پر بڑی بڑی احتیاط اس کے اندر فرماتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بات اور بھی اکثر بزرگان دین اور اہل اللہ نے جو بیان کی وہ رزق حلال ہے، وہ طعام کے اندر آ جاتا ہے کہ کھانے پینے کے اندر بھی بندہ یہ دیکھے کہ حرام ہے یا حلال ہے، بندہ رزق حلال کا اہتمام کرے، حتیٰ کہ جو شبہ والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں، ان بٹوین ہیں، حلال اور حرام کے درمیان، جن میں ڈاؤٹس، جن میں شبہ۔ فرمایا جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ اہل اللہ اور اہل طریقت اور اہل تصوف اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں کہ وہ حلال اور حرام کا بہت زیادہ، اور اس کے اندر بڑی بڑی احتیاط اس کے اندر وہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صفائے سری، دیکھو تو صفائے قلبی، یہ تین باتیں اس میں فرمائیں۔ صفائے سری میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں رب کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہ ہو۔ یہ جو اندر ہے نا باطن دل، اے تن رب سجیدہ حجرہ، یہ جو حجرہ جسے فرماتے ہیں نا سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا اس حجرے کے اندر رب کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اے تن رب سجیدہ حجرہ وچپا فقیرہ جھاتی ہوں، نہ کر منت آج قدر دی تیرے اندر آب حیاتی، شوق دا دیوا بال انیرے متا لبے وسط کھڑاتی۔ فرمایا کہ یہ تیرا جو دل ہے نا، یہ اس دل میں اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ساری محبتوں پر رب کی محبت غالب ہوتی ہے اہل ایمان کے ہاں، ان کے دلوں میں۔ یہ صوفیاء اس دل کو عرش الہی کہتے ہیں، قلب المومن عرش اللہ، یہ بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور یہ پاکیزہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، صفائی سری۔ سیدی غوث پاک فرماتے ہیں یہ صفائی سری یہ ہے کہ یہ جو تیرا دل ہے اللہ کا عرش ہے، اور اس دل کے اندر رب کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تصوف کی سواد پر گفتگو فرمائی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو واو ہے نا یہ ولایت کو ظاہر کرتی ہے، ولایت، اور فرماتے ہیں کہ ولایت یہ رب کا قرب ہے، ولایت اللہ کا قرب ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس ولایت کے نتیجے میں بندے پر اللہ کی محبت کا رنگ غالب آتا ہے، رب کا رنگ، صبغت اللہ۔ قرآن حکیم نے کہا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور وہ کون سا رنگ ہے؟ وہ تقویٰ کا رنگ ہے۔ فرمایا جب بندہ اس مقام پر آتا ہے پھر وہ اللہ کے جو رنگ ہے نا، جو رب کے اخلاق ہیں، جو اخلاق خلق محمدی کا رنگ ہے، وہ اس بندے پہ چڑھتا ہے۔ فرمایا پھر یہ اللہ تخلقوا باخلاق اللہ، فرمایا کہ جب بندہ اس مقام پر آتا ہے پھر وہ ہر شے سے کٹ جاتا ہے، اس کا تعلق اس کے باطن کا تعلق اپنے رب کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے، وہ رب کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، وہ رب کا رنگ تقویٰ کا رنگ، پرہیزگاری کا رنگ، خوف و خشیت الہی کا رنگ، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں
شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لفظ فا ہے، یہ فنا فی اللہ کو ظاہر کرتا ہے۔ بشری جو قدورتیں ہیں، جو بشری خصائص تھے وہ نکل گئے، رب کی محبت کا رنگ اس کے اوپر اب غالب آ گیا، اور فرمایا پھر وہ بندہ غیر سے فنا ہو جاتا ہے، غیر سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، رب کی ذات کے اندر وہ فنا ہو جاتا ہے، پھر اس کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی اس کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب بشری صفات فنا ہو جاتی ہیں تو پھر جب وہ بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے پھر وہ کسی قسم کے فساد اور فتنے کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک اور مجلس کے اندر 60ویں مجلس ہے، 546 ہجری منگل شام کا وقت 13 رجب خانقاہ قادریہ میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ایک پیراگراف جو ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں فرمایا کہ اے بندے اولاً اپنے قلب کی طہارت کی طرف مشغول ہو۔ اے بندے، اے غلام، سب سے پہلے تو اپنے دل کی طہارت اس کی طرف توجہ کر، اس کی جانب متوجہ ہو۔ کیوں کہ یہ ایک بہت بڑا فرض ہے، یہ ایک بہت بڑا فرض ہے۔ پھر معرفت الہی کی طرف قدم بڑھا۔ پہلے دل کی طہارت حاصل کر، پھر معرفت الہی اور روحانیت کے اندر قدم رکھ۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرماتے ہیں نجاست قلب کے ساتھ دل پاکیزہ نہیں ہے، دل تیرا ناپاک ہے، تو اس ناپاک دل کے ساتھ تجھے اعضاء کی طہارت کیا فائدہ دے گی؟ دل ناپاک ہے، ظاہری طور پہ تو نے اعضاء کو پاک صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، جبکہ دل جو ہے وہ نجاست میں اٹکا ہوا ہے، نجاست سے بھرا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں تجھے ظاہری اعضاء کی طہارت کیا فائدہ دے گی؟ فرماتے ہیں تو اپنے اعضاء کو، اے جڑے باڈی پارٹس ہیں، تو اپنے جسم کے اعضاء کو سنت رسول سے پاکیزہ کر، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے۔ تو اپنے ظاہری اعضاء کو سنت سے اور اپنے قلب کو قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے پاک کر۔ ظاہری اعضاء کو سنت سے اور قلب کو قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے پاک کر۔ پھر فرماتے ہیں تو اپنے قلب کی حفاظت کر، تیرے اعضاء کی حفاظت کی جائے گی۔ دل کی حفاظت کر، تیرے اعضاء کی حفاظت کی جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس برتن کے اندر ہوتا ہے۔ پانی ہوگا تو پانی نکلے گا، دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، شہد ہوگا برتن میں تو شہد باہر آئے گا، جو چیز اندر ہوگی وہی بنے۔ کیونکہ حضرات جو انسان کا ظاہر ہے نا، یہ اس کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ جیسا بندہ اندر سے ہوگا وہی اس کے جسم کے اعضاء سے وہی چیزیں ظاہر ہوگی، وہی باہر آئیں گی۔ اور حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہو، اور جو چیز تیرے قلب میں ہوگی وہی چیز تیرے اعضاء سے ظاہر ہوگی۔ اگر تیرے قلب میں تقویٰ کا نور ہے تو تیرے جسم کے اعضاء سے بھی تقویٰ کا نور ظاہر ہوگا۔ اگر تیرے جسم کے اندر پرہیزگاری ہے، تیرے جسم کے اعضاء سے بھی پرہیزگاری ظاہر ہوگی۔ تیرے قلب میں اگر خوف و خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے، تیرے اعضاء سے بھی وہی کچھ ظاہر ہوگا۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے ایک اور مجلس میں آپ نے ارشاد فرمایا ویحک، تجھ پہ افسوس۔ یہ آپ کا انداز ہے جب کلام فرماتے ایسی چوٹ مارتے تھے دلوں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ویحک لسانوں کا مسلم و اما قلبوں کا، فرمایا تجھ پہ افسوس، تیری زبان تو مسلمان ہے، تیرا دل مسلمان نہیں۔ الفاظ دیکھیں سیدی شہنشاہ بغداد کے، فرمایا ویحک لسانوں کا مسلم و اما قلبوں کا، تیری زبان مسلمان ہے، تیرا دل مسلمان ہے۔ بلا قولوں کا مسلم اما فعلوں کا، تیرا قول مسلمان ہے، تیرا عمل مسلمان ہے۔ تیرا قول مسلمان ہے، جو باتیں کرتا ہے وہ مسلمانی والی ہے، لیکن جو تیرا عمل ہے وہ مسلمان والا نہیں ہے۔ فلا قولوں کا مسلم اما فعلوں کا، پھر فرماتے ہیں فلا انت فی جلوتے کا مسلم اما فی خلوتے،
لوگوں کے سامنے تو مسلمان ہے، تو تنہائی میں مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا تو لوگوں کے سامنے مسلمان ہے لیکن تنہائی میں تیرے عمل اور تیرے اعمال کچھ اور ہیں، وہاں تو کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے تو کچھ اور ہے۔ اللہ فرمایا فلا انت فی جلوتے کا مسلم اما فی خلوتے، تو لوگوں کے سامنے جلوت میں تو مسلمان ہے لیکن تو خلوت میں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ جب تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تمام اعمال خیر کرے گا، اور یہ تیرے اعمال خدا کے لیے نہیں ہوں گے، دنیا کے لیے ہوں گے، اگر فَأَنْتَ مُنَافِقٌ، تو تو منافق ہے، بعید من اللہ عز وجل، اور اپنے رب سے دور ہے۔ اگر تیرے اعمال تیرے رب کے لیے نہیں ہے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر۔ تیرے اعمال فقط رب کریم کی ذات کے لیے ہونے چاہیے، کوئی بھی نیکی ہے اس نیکی کو اپنے رب کی ذات کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے حضرات دین کا جو مقصود ہے، وہ دین کا مقصود بھی یہی ہے کہ رب کے لیے بندہ مخلص ہو، اخلاص کی نعمت اسے حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے اور بزرگوں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر اس پر کلام فرمایا کہ اخلاص کیا چیز ہے، کہ بندہ رب کے لیے مخلص۔ ہم تو ہر کسی کو مخلص کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں مخلص ہے، فلاں مخلص ہے، لیکن اہل تصوف اور اہل صوفیہ کے ہاں یہ بہت اونچا اعلیٰ درجہ ہے، تصوف کا یہ بڑا ہائیسٹ اسٹیشن ہے کہ بندہ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے مخلص ہونا، اخلاص کی نعمت نصیب ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذی‌النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 نشانیاں اخلاص کی کہ بندہ مخلص ہے، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، عوام کی تعریف اور عوام کی مذمت اس کے ہاں یکساں۔ اس نے کوئی عمل کیا، کسی نے تعریف کر دی تب بھی، کسی نے برا کہہ دیا تب بھی، نہ وہ تعریف کی پرواہ کرتا ہے نہ وہ مذمت کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تھوڑے نال کی لینا، میں تے رب واسطے کیتا ہے، میں جانا میرا رب ہے۔ عوام کی تعریف اور عوام کی مذمت، چاہے کوئی اچھا کہے چاہے کوئی برا کہے، نہ اس کے اچھا کہنے کا اس پہ کچھ اثر ہوتا ہے نہ برا کہنے کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وہ عمل جو ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مینوں کسی دے نال غرض کوئی نہیں، میرا رب راضی تے میرا کم ٹھیک۔ بس فرمایا یہ نشانی ہے مخلص ہونے کی کہ عوام کی مذمت اور عوام کی تعریف دونوں اس کے ہاں برابر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں اعمال کو دیکھنا بھول جائے۔ کوئی بھی نیکی کی لیکن اس کی نظر اس نیکی کی طرف جاتی نہیں ہے، بھول جائے۔ نیکی کی بھلا دی، کبھی بھی دوبارہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتا کہ یہ نیکی میں نے کی ہے، بلکہ اس نیکی کو چھپاتا ہے۔ میں اپنی نیکی کو چھپاتا ہے کہ میری اس نیکی پر میرے رب کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بندہ گواہ ہی نہ بنے کہ میں نے یہ کام کیا۔ فرمایا وہ اپنی نیکی کو اور اپنے اعمال میں اپنے اعمال کو دیکھنا بھول جاتا ہے۔ اور ذی‌النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 3 باتیں امام کشیری نے رسالہ کشیریہ کے اندر نقل فرمائی۔ فرمایا ایک یہ بھی ہے کہ جو مخلص ہوگا وہ آخرت میں ثواب کا بھی طلبگار نہیں ہے، وہ دنیا میں یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ نیکی کر رہا ہوں تو اس کا ثواب مجھے ملے گا۔ یہ ہائی لیول کے لوگوں کی بات ہے۔ فرمایا وہ ثواب کے لیے نہیں کرتے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو ثواب ملے گا۔ فرمایا ان کے پیش نظر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ کام کر رہا ہوں میرا رب اس پہ راضی ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ حضور غوث پاک سے شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی تعلیمات ہیں، اور ایک امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی نظر سے اپنے اعمال کو پاک رکھنے کا نام اخلاص ہے۔ مخلوق کی نظر سے اپنے اعمال کو پاک رکھنے کا نام، یہ اس کا نام اخلاص ہے، مخلص ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بزرگ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ
اعمال پر رب کے سوا کسی اور کو گواہ نہ بنانا. اپنے اعمال پر کسی کو گواہ بنانا ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر ایک حدیث قدسی نقل کی امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ کے اندر، اور یہ جو رسالہ قشیریہ ہے یہ تصوف کی امہات الکتب کے اندر ہے. اولین کتابوں میں سب سے پہلے جو چند کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کے اندر رسالہ قشیریہ کا نام ہے. اور امام قشیری کا نام تصوف کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. آپ نے اس میں ایک حدیث قدسی نقل فرمائی کہ رب کریم نے فرمایا یہ جو اخلاص ہے نا، اخلاص یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. اخلاص میرے رازوں میں سے، میرے سیکرٹس میں سے ایک سیکرٹ ہے. یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس راز کو صرف میں اس دل میں رکھتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں. رب کریم فرماتا ہے اس راز کو میں اس دل میں رکھتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو حضرات حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات میں سے آج کہ تصوف کا جو لفظ ہے یہ 4 حروف پر مشتمل ہے. یہ تا صاد واو فا تصوف، اس 4 کی پھر شرح آگے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضور کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی نصیب فرمائے، جسم کے اعضاء کو پاکیزگی عطا فرمائے. ہمیں رب کریم تقویٰ و طہارت کی زندگی نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے بندگی کا، اللہ اس کو مضبوط فرمائے. اور آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں. یہ 45ویں مجلس ہے سید شہنشاہ بغداد کی، اس پر بھی آپ نے رب کی ذات کی طرف متوجہ کی. پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، لیکن صوفیاء ہمیشہ بندوں کا تعلق مولا سے جوڑتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں اس میں تجھ پر افسوس، تو لوگوں کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہے. فرماتے ہیں تجھ پہ افسوس، مخلوق تیری حاجتوں کو 1 دن 2 دن 1 مہینہ 1 سال یا 2 سال پورا کرتی رہے گی. تو لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ تیری حاجت کو 1 دن پورا کر دے گی، 2 دن پورا کر دے گی، 1 مہینہ پورا کر دے گی، 1 سال پورا کر دے گی، 2 سال پورا کر دے گی. آخر میں تجھ سے تنگ آ کر تجھ سے روح گردانی کر لے گی. آخر میں تنگ آ جائے گی، تجھ سے روح گردانی کر لے گی. فرماتے ہیں تو اپنے رب کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کر، اپنی حاجتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر. نہ تو وہ تیری حاجت روائی سے گھبرائے گا، اور جو تو مانگے گا وہ تجھ کو عطا فرمائے گا. اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر، اپنے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی چوکھٹ پر اپنی حاجتوں کو پیش کرنا شروع کر. اپنے رب کی بارگاہ میں دامن دل بچھا، اپنے رب سے اپنے تعلق. یہ حضرات اول سے آخر تک شہنشاہ بغداد کی تعلیمات پڑھ لیں، ساری سراسر توحید خدا بندی ہے. توحید خدا بندی کی بات، کہیں وہ اپنی بات نہیں کرتے. جب بھی بات کرتے ہیں یا رب کی بات کرتے ہیں، یا رب کے محبوب کی بات کرتے ہیں، یا قرآن کی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضور کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.